Advantages of large structural arrangement or organization. While we say that we have to organize learning experiences following certain criteria and we have to follow certain principles, and then we have to come to a conclusion that what kind of structure we want to organize for the curriculum. We have seen different structures, اور ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم لارجسٹ لیول سے لے کر لوئسٹ لیول تک جا سکتے ہیں, جہاں پر ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو اس طرح سے ترتیب دے سکتے ہیں کہ آیا وہ الگ سے سبجیکٹ ایریاز میں ہو یا وہ ایک لیسن کی فارم میں ہو یا ٹاپک کی فارم میں ہو. آئیے دیکھتے ہیں کیا فوائد ہو سکتے ہیں اگر ہم ایک اسٹرکچر ارینجمنٹ فالو کرتے ہیں جو لارجسٹ لیول کی ہے یا بڑے لیول کی ہے. Any structural arrangement that provides larger blocks of time for planning has an advantage over an organization which cuts up the total time into many specific units. What does it mean? اگر ہمارے پاس لرننگ ایکسپیرینسز یا کریکولم میں ہم نے سبجیکٹس کو اور کنٹینٹ کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ ہم لوئسٹ لیول کی اسٹرکچرل ارینجمنٹ کو فالو کریں, جہاں پر ہم نے آئسولیٹڈ لیسنس کو ڈیولپ کر لیا ہے یا ہم ٹاپکس کی فارم میں اپنے لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دینا چاہتے ہیں, ہمیں نقصان اس وقت ہوگا جہاں پر ہم پلاننگ کریں گے ہر انڈیویجول لیسن کی, اینڈ دین وی ول ہیو ٹو سی دیٹ ہاؤ دی کرائٹیریا آف کنٹینیوٹی, سیکوینس اینڈ انٹیگریشن از بینگ فالوڈ. اگر ہمارے پاس اسٹرکچر ارینجمنٹ ہے جہاں پر ہم نے کور یا براڈ فیلڈز کی فارم میں سبجیکٹ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے پورے ایجوکیشنل پروگرام کے لیے, تو ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہوگا جہاں پر ہم پلاننگ افیکٹولی کر سکتے ہیں. ونس وی ہیو سبجیکٹ ایریاز آئیڈینٹیفائڈ انٹو براڈ فیلڈز, وی کین سی ویئر آر دی کامنالٹیز اینڈ وی کین سی ویئر سرٹن اسکلز which can be taught in subject area, they can easily be used in some other subject areas. So there is an integration in the skills which are being developed among the students, اور ہم کچھ content area کو بھی overlap ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. So more you have planning time and larger you have the size of the content you want to teach or the program you want to organize, and you want to develop the curriculum for that program, it will be easier and we can ensure that there is integration. So larger units جب بھی ہم ڈیولپ کرتے ہیں ہمارے پاس وقت زیادہ درکار ہوتا ہے اور ہم اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ unless time is given for planning, no matter how good the curriculum is, اور کتنے ہی اچھے آپ نے لرننگ ایکسپیرینسز کیوں نہ سجیسٹ کر دیے ہوں, ٹیچنگ اتنی افیکٹو نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا ٹیچر پراپرلی پلان نہیں کرے گا, ہم اس کو ایڈیکویٹ ٹائم نہیں دیں گے اور افیکٹو ٹیچنگ کا ٹائم نہیں دیں گے, اس وقت تک ٹیچنگ اور لرننگ افیکٹولی نہیں ہو سکتی. If we have all the information which is divided into specific parts or into units, and we want this unit to be developed and to ensure that there is integration in this structural arrangement, it will be rather difficult. Why would it be difficult? Because then we will have to plan it separately. Once we are planning one unit or one topic, then we will have to worry about the second topic and to worry about the transitional activity کہ ہم ایک لنک کس طرح سے بنائیں گے. ایک یونٹ سے دوسرے یونٹ پر جاتے ہوئے یا ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پر جاتے ہوئے ہم کس طرح سے ٹرانزیشن کریں گے, اور وہ ٹرانزیشن اتنی اسموتھ ہونی چاہیے کہ کسی قسم کی فرسٹریشن بچوں میں نہ ہو, اور ہمارے اسکلز جو ہم نے پہلے اس یونٹ میں ڈیولپ کیے ہیں وہ ٹرانزیشنلی دوسرے یونٹ میں بھی ٹرانسفر کر جائیں اور ہم ان کے اوپر فردر بلڈ کر سکیں. یعنی وی کین الاؤ اسٹوڈنٹس ٹو ڈیولپ اے ڈیپنڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹو لرن دی براڈرڈ کانسیپٹ ایٹ دی سیکنڈ اسٹیج, جو رادر مشکل ہوگا. بالکل اسی طرح سے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئسولیٹڈ یونٹس کو پلان کر لیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دوسرے سبجیکٹ ایریاز میں یا دوسرے کورسز میں بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, کس قسم کی ایکٹیویٹیز دی جا رہی ہیں اور کس قسم کے لرننگ ایکسپیرینسز بچے کر رہے ہیں اور کس طرح کے اسکل ڈیولپ کرتے ہیں. سو وی ہیو ٹو ٹائپس آف پرابلمس. ون از ٹو ڈیفائن دی ٹرانزیشنل ایکٹیویٹی اینڈ ٹو انشور دیٹ ٹرانزیشن از اسموتھ,
And the second is to consider what is happening in other subject areas so that we can think through it properly, and then we can assure that there is some kind of integration in the curriculum or in the program you want to teach in the classroom. So یہ وہ challenges ہیں جو curriculum developer کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنے پروگرام کو structure کرنا چاہیے. دی لاسٹ آرگنائزیشن واز انڈیفرینشیٹڈ آرگنائزیشن، جس میں ہم نے کہا کہ ہم بوائے اسکاؤٹس یا گرلز گائیڈ کے طور پر ایک مکمل آئسولیٹڈ یونٹ کلاس روم میں کرانا چاہتے ہیں جس کا کسی اور سبجیکٹ ایریا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اینڈ دا پروگرام از کمپلیٹ ان اٹ سیلف. سو لیٹس سی وٹ کائنڈ آف ایشوز وڈ اٹ فیس اور وٹ کائنڈ آف ایشوز اے کریکولم ڈیولپر وڈ فیس if we want to suggest that the curriculum or the program should be undifferentiated in organization. Now, this creates problems in a school day for the children, and due to what reasons? Let's have a look at that. Now, we know while we are in the school, or the kids while they are in the schools, they encounter different types of people, different types of teachers with different types of competencies. So we cannot overlook this fact that various types of competencies are required among the teachers, and these competencies are being shared with the students while they go to different classrooms and interact with different types of individuals. Similarly, بچوں کو ایک قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے یا ایک قسم کے لرننگ ایکسپیرینسز کرتے ہوئے ایک کلاس سے دوسرے کلاس روم میں جانا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایک کلاس روم کی ایکٹیویٹی سے بہت ہی زیادہ تھک جائیں یا فٹیگ کا شکار ہو جائیں. سو دے ہیو ٹو بی انرجیٹک اینڈ دے ہیو ٹو بی کیپٹ انرجیٹک، اور ان کا انرجی کا لیول اچھا رکھنا پڑتا ہے سو دیٹ دے آر ریڈی ٹو لرن اینڈ دیر از اے ویرائٹی فار دا اسٹوڈینٹس. یہ وہ فیکٹ ہیں جس کی بنا پر کسی بھی اسکول میں ٹائم ٹیبل کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور ہم ہر سبجیکٹ کے لیے مختلف ٹائم سلاٹ رکھ دیتے ہیں اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز مختلف سبجیکٹ ایریاز میں بچوں کو کروائی جاتی ہیں یا ہر سبجیکٹ ایریا میں مختلف طریقے سے بچے کو پڑھایا جاتا ہے. While students are experiencing this, they are also interacting with different teachers. Not one teacher is teaching all the subject areas. So you know all these facts that we are in the school, we need to interact with different types of teachers, and we have to enjoy different types of activities and learn from different types of activities, and we have to assure کہ بچے اس چیز سے تھک نہیں گئے ہیں اور ہر چیز میں دلچسپی برقرار رہتی ہے. While we maintain this in the classroom, یہ اسی وقت پاسبل ہے کہ ہمارے پاس ایک اسٹرکچر موجود ہو، اور اگر کسی قسم کا انڈیفرینشیٹڈ کریکولم ہے یا ڈیفرینشیٹڈ کریکولم نہیں ہے تو ہم یہ ایشور نہیں کر سکتے کہ بچے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے انڈیویجولس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، which is a problem with undifferentiated organization کہ ہم ایک چیز کو مکمل طور پر ایک ہی طریقے سے پڑھا دیں. So we have to assure کہ curriculum undifferentiated نہیں ہونا چاہیے. Curriculum should be in the form of broad fields اور co-curriculum، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا پروگرام جس کو ہم ایک اسکول ایئر میں پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا کریکولم اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ اس میں ورٹیکل اور ہاریزونٹل آرگنائزیشن بھی موجود ہو اور ریلیشن شپ موجود رہے. اینڈ کرائٹیریا فار کریکولم ڈیولپمنٹ ویئر وی سے دیر ہیز ٹو بی اے کنٹینیوٹی سیکوینس اینڈ انٹیگریشن ان آرڈر ٹو ایشور کہ ایجوکیشن کا پروسیس ایک ہولسٹک پروسیس ہو رہا ہے جہاں پر بچے اکیڈیمکلی بھی سیکھ رہے ہیں اور پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے.